ایک شخص بن کے مت جیو، ایک شخصیت بن کے جیو، کیونکہ شخص تو فنا ہو جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کی پیمائش کرو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک تاریک غاروں میں رینگ رہے ہیں۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ نسل انسانی آہستہ آہستہ مذہب ہوتی جا رہی تھی۔ 4000 قبل مسیح کے لگ بھگ پہیہ ایجاد کیا گیا تاکہ حملہ کرنے اور بھاگنے میں آسانی رہے۔ تانبے کا استعمال شروع ہوا، آئینہ بنایا گیا اور اس کے ساتھ میک اپ کا سامان بھی، تاکہ خواتین ہر جگہ لیٹ پہنچ سکیں۔ لوگوں سے زیادہ پرندوں میں پہچان ہے کہ وہ جھنڈ بنا کر آپس میں بیٹھتے ہیں مگر انسان سے دور بھاگتا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ تمہیں رونا نہ پڑے، لیکن مکافات عمل کے ساتھ ساتھ مکافات محبت بھی ہے۔ یہ دنیا بہت نادانی ہے کہ بندہ اپنی تقدیر سے راضی نہ ہو اور اس کے بدلے جانے کا خواہش مند ہو۔ مزید بدقسمت یہ ہے وہ اللہ سے زیادہ خود کو اپنا خیر خواہ سمجھے۔ توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اس راہ سے ہٹ جائے۔ گناہ ترک کرنے کا ارادہ توبہ کا حصہ ہے، گناہ نہ کرنے کا فیصلہ توبہ کی عطا ہے۔ توبہ قبول ہو جائے تو گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا، بلکہ یاد گناہ بھی نہیں رہتی۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حال کے عمل سے ماضی کا عمل بدل سکتا ہے۔ ماضی کفر ہو تو حال کلمہ پڑھ کے مومن ہو سکتا ہے، حال مومن ہو جائے تو ماضی بھی مومن۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح مرمت ہو جاتی ہے۔